بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی اردو کا پاس پیپر ہے جو کہ پوچھا گیا تھا لیکچر اردو کے لیے 2019 کے اندر۔ نرگس بیمار کی ترکیب اردو میں کن معنوں میں رائج ہے؟ تو یہ مست آنکھ، اور نرگس بیمار سے مراد ہے مست آنکھ۔ کندہ ناتراش کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف۔ چراغ سحری کی ترکیب کا مفہوم ہے۔ چراغ سحری کا مطلب ہوتا ہے جو کہ قریب المرگ ہو، جو مرنے کے قریب ہو۔ برآشفتہ کی ترکیب کے معنی ہیں غصے سے بھرا ہوا، غصے سے بھرے ہوئے کو کہتے ہیں برآشفتہ، فلاں بندہ برآشفتہ ہے۔ سبزہ بیگانہ کا مطلب ہوتا ہے خودرو سبزہ۔ عذر لنگ کا مطلب ہوتا ہے فضول عذر، لنگڑا عذر مطلب فضول عذر۔ گولر کا پھول کھلنا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے انہونی بات ہونا۔ گونگے کا گڑ کھانا محاورہ ہے، اس کا مفہوم ہے چپ سادھ لینا۔ پیٹ کاٹنا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے اخراجات میں کمی کرنا۔ تصویر بنا دینا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے حیرت میں ڈال دینا۔ چھل کرنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم ہے چالاکی کرنا۔ سبز قدم ہونا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے منحوس ہونا۔ یہ بار بار پوچھا جا چکا ہے، بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، سبز قدم کو کنفیوز کر دیتے ہیں خوش قسمتی کے ساتھ، جبکہ اس کا مطلب ہوتا ہے منحوس ہونا۔ کون سی ضرب المثال درست ہے؟ ایک انار 100 بیمار، ہزاروں بھی نہیں، ہزار بھی نہیں، 100 بھی نہیں، ایک انار 100 بیمار۔ ان میں سے کون سی ضرب المثال درست ہے؟ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ چھت بھی نہیں ہے، درخت بھی نہیں ہے، کوٹھا بھی نہیں ہے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ ان میں سے کون سی ضرب المثال درست ہے؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ نانی بھی نہیں، دادی بھی نہیں، بہن بھی نہیں، بکرے کی ماں۔ ان میں سے کون سی ضرب المثال درست ہے؟ دریا میں رہنا اور مگرمچھ سے بیر۔ سمندر بھی نہیں، تالاب بھی نہیں، پانی بھی نہیں، دریا میں رہنا اور مگرمچھ سے بیر۔ کون سی ضرب المثال درست ہے؟ نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ نہ 10 من، نہ 12 من، نہ 2 من، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ فعل لازم کون سا فعل ہے ان میں سے جو صرف فاعل کو چاہے وہ فعل لازم فعل ہوتا ہے؟ درست لفظ کی نشاندہی ان میں سے یہ دیکھیں، یہ والا مناظرہ is the right one۔ امٹ، امر، اٹل، اچھوت الفاظ میں کون سی علامت استعمال ہوئی ہے؟ سابقہ استعمال ہوا ہے، الف۔ صاحب نظر، صاحب دل، صاحب علم، صاحب زادہ میں صاحب کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ اس کو سابقہ کہیں گے۔ سابقہ کہتے ہیں جو پہلے آ چکا ہو، لاحقہ کہتے ہیں جو کہ بعد میں آتا ہو۔ تو ان تمام میں صاحب سابقہ ہے۔ سابقہ سابق جو ہوتا ہے، سابق سے نکلا جو پہلا ہو، گزشتہ یا پہلے کو کہتے ہیں۔ صبح، شام، دن، رات کو قواعد کی روح سے اس میں ظرف مکان کہیں گے۔ قائد ملت، شہید ملت، مادر ملت کو قواعد کی روح سے لقب کہیں گے۔ گھر کے تاریک و تیرا زنداں ہے، سخت دل تنگ یوسف جاں ہے۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ اس شعر کے اندر تشبیہ استعمال ہوئی ہے۔ بلبل چہک رہا تھا ریاض رسول میں، اس مصرے میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ استعارہ استعمال ہوا ہے۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ تشبیہ استعمال ہوئی ہے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ صنعت مبالغہ۔ پروفیسر قاضی عبدالقدوس MABT کس مزاح نگار کا معروف کردار ہے؟ وہ مشتاق احمد یوسفی کا معروف کردار ہے۔ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں میں، اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ یہ منفرد شعر کس شاعر کا ہے؟ یہ انور شعور کا ہے۔ لکھنوی ہونے کے باوجود کس شاعر کے کلام میں دہلوی دبستان کی خصوصیت داخلیت بھی کثرت سے موجود ہے؟ وہ ہے قلندر بخش جرت۔ سریلے بول کس شاعر کی نظموں کا مجموعہ ہے؟ عظمت اللہ خان کی نظموں کا مجموعہ ہے سریلے بول۔ جستجو کیا ہے کس ادیب کی آپ بیتی کا نام ہے؟ انتظار حسین۔ اکبر علی عبادی اردو طنز و مزاحیہ شاعری کے امام گردانے جاتے ہیں، ان کے استاد گرامی کا نام وحید علی عبادی تھا۔ شاعر رومان اختر شیرانی کا اصل نام محمد داؤد خان تھا۔ عزیز جہاں کس شاعرہ کا اصل نام ہے؟ ادا جعفری کا اصل نام عزیز جہاں تھا۔ معیار پاکستان کی کس یونیورسٹی کا تخلیقی مجلہ ہے؟ تو یہ بین الاقوامی
اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا تخلیقی مجلہ ہے جس کا نام ہے معیار۔ اردو شاعری کا بابا آدم کسے قرار دیا جاتا ہے؟ قلی قطب شاہ کو اردو شاعری کا بابا آدم قرار دیا جاتا ہے۔ ابوالکلام آزاد کی کتاب غبار خاطر کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ مکتوب نگاری سے ہے۔ سید امتیاز علی تاج کے ڈرامے انارکلی کے مرکزی کردار انارکلی کا اصل نام کیا ہے؟ تو ان کا اصل نام نادرہ بیگم ہے۔ غلام عباس کے معروف افسانے کتبہ کا مرکزی کردار شریف حسین تھا۔ قرۃ العین حیدر نے بنگلہ دیش کے قیام کے موضوع پر کون سا ناول لکھا ہے؟ آخر شب کے ہم سفر۔ لاہور کا دبستان شاعری کا شمار اہم تحقیقی کتابوں میں ہوتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام ڈاکٹر علی محمد خان تھا۔ منٹو نہ نوری نہ ناری کس خاتون نقاد کی کتاب کا نام ہے؟ ممتاز شیریں کی کتاب کا نام ہے منٹو نہ نوری نہ ناری۔ رسالہ معارف کے بانی اور پہلے مدیر سید سلیمان ندوی تھے۔ ناصر کاظمی کا وہ کون سا شعری مجموعہ ہے جو ایک ہی غزل مسلسل پر مشتمل ہے؟ اس کا نام ہے پہلی بارش۔ حجاب امتیاز علی کا اصل نام عطیہ بیگم تھا۔ پنڈت دیا شکر ناتھ نسیم کی وجہ شہرت مثنوی تھی۔ جہان معلوم کس کا شعری مجموعہ ہے؟ وہ ہے افتخار عارف کا شعری مجموعہ ہے جہان معلوم۔ نکات الشعراء کس کا لکھا تذکرہ ہے؟ وہ میر تقی میر کا لکھا تذکرہ ہے نکات الشعراء۔ مخزن کس لائبریری کا جریدہ ہے؟ قائد اعظم لائبریری لاہور کا جریدے کا نام مخزن ہے۔ ماہ رخ کس معروف مثنوی کا کردار ہے؟ سحر البیان کا کردار ہے ماہ رخ۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے جریدے اوراق نے کس نثری صنف کے فروغ کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دیں؟ انشائیہ کے فروغ کے لیے اوراق نے قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ ماہ تمام کس شاعرہ کا شعری کلیات ہے؟ پروین شاکر کا۔ سحر انورد کے خطوط اور سحر انورد کے رومان کس کے افسانوی مجموعے ہیں؟ مرزا ادیب کے۔ یا خدا، مانجی اور نفسانے کس کی تصانیف ہیں؟ یہ قدرت اللہ شہاب کی تصانیف ہیں۔ ہم کو شاہوں سے عدالت کی توقع تو نہیں، آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں۔ یہ شعر کس کی تخلیق ہے؟ عبدالحمید عدم کی تخلیق ہے یہ شعر۔ چاروں جلدوں پر مبنی کتاب شعر شور انگیز کس کی تصنیف ہے؟ شمس الرحمن فاروقی کی تصنیف ہے یہ شعر شور انگیز۔ جگر مراد آبادی کا اصل نام علی سکندر تھا۔ اردو کی رومانوی تحریک کا ترجمان کس جریدے کو قرار دیا جاتا ہے؟ مخزن کو۔ نو طرز مرتضیٰ اردو کے ابتدائی زمانے کی معروف تصنیف ہے۔ اس کے مصنف عطا حسین خان تحسین تھے۔ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، دراز عمر رفتہ کو آواز دینا، یہ مشہور شعر کس شاعر کی تخلیق ہے؟ صفی لکھنوی کی۔ ول اندیزی گفتگو سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے ڈینگ کی گفتگو۔ نانے شعیر سے کیا مراد ہے؟ نانے شعیر سے مراد ہے جو کی روٹی۔ ٹکسالی زبان سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے فصیح و مستند زبان۔ عروج اقبال کس کی تصنیف ہے؟ یہ تصنیف ہے ڈاکٹر افتخار صدیقی کی۔ زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو ضرب کف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ صنعت تلمیح۔ علم بیان و بدیع کے موضوع پر مشہور کتاب بحر الفصاحت کس کی تصنیف ہے؟ یہ نجم الغنی کی تصنیف ہے۔ قدیم ویدک بولیوں میں سے ایک بولی ترقی پا کر اردو کے پیکر میں ڈھل گئی۔ یہ کس ماہر لسانیات کا نظریہ ہے؟ یہ ڈاکٹر شوکت سبزواری کا نظریہ ہے۔ اعمال نامہ کے زیر عنوان کس ادیب نے اپنی آپ بیتی لکھی؟ سر رضا علی نے اعمال نامہ کے زیر عنوان ایک آٹو بایوگرافی لکھی۔ نکات سخن فن شعر پر مستند کتاب ہے، یہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ حسرت موہانی کی تصنیف ہے۔ الزبیر اردو کا موقر سماعی جریدہ ہے، اس کا تعلق کس ادارے سے ہے؟ اس کا تعلق اردو اکیڈمی بہاولپور سے ہے۔ کسی قائل کا قول منوعن اسی کے الفاظ میں درج کرنے کے لیے رموز اوقاف کی کون سی علامت استعمال کی جاتی ہے؟ تو وہ
واوین استعمال ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں، 2 واو نیچے کی طرف اور 2 واو اوپر کی طرف الٹی۔ جاپانی صنف نظم ہائیکو میں جو اردو میں بھی لکھی جاتی ہے کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 3 مصرعے ہوتے ہیں۔ ایسی نظم کو جس کے ہر بند میں آخری مصرعے یا شعر بار بار دہرایا جائے اصطلاح میں ترجیح بند کہتے ہیں۔ غزل کو نیم وحشی صنف سخن کس نقاد نے کہا تھا؟ کلیم الدین احمد نے کہا تھا غزل کو نیم وحشی صنف سخن۔ پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج کے تحقیقی مجلے کا نام بازیافت ہے۔ اردو اصناف سخن میں ہجو گوئی میں اولیت کا درجہ کسے حاصل ہے؟ مرزا رفیع سودا کو۔ دریائے لطافت اردو میں قواعد کی پہلی کتاب شمار ہوتی ہے، اس کے مصنف انشاء اللہ خان انشاء ہیں۔ سر سید احمد خان شاعر بھی تھے، وہ کیا تخلص استعمال کرتے تھے؟ آہی، اپنے لیے آہی کا تخلص استعمال کرتے تھے۔ اردو میں تاریخی ناول لکھنے کے حوالے سے اولیت کا سہرا کس کے سر باندھا جاتا ہے؟ سب سے پہلے یہ تاریخی ناول لکھنے کا کام مولانا عبدالحلیم شرر نے کیا تھا۔ قاضی عبدالودود کا کردار کس کا تخلیق کرتا ہے؟ مشتاق احمد یوسفی کا تخلیق کردہ کردار ہے قاضی عبدالودود کا کردار۔ گنج ہائے گران نمایاں اور ہم نفسان رفتہ خاکوں کے مجموعے کس کے ہیں؟ ان کے مصنف کا نام ہے رشید احمد صدیقی۔ منصور موہنا، قیس و لبنہ، یوسف مجمع اور ملک العزیز ورجنا قبیل کے تاریخی ناولوں سے کس ناول نویس کا نام ذہن میں آتا ہے؟ عبدالحلیم شرر کا نام ذہن میں آتا ہے ان ناولوں کے ناموں سے، مطلب یہ ان کے لکھاری عبدالحلیم شرر تھے۔ روح ادب، شعلہ و شبنم، نقش و نگار اور حروف و حکایت منظومات کے مجموعے ہیں۔ شاعر کا نام ہے جوش ملی آبادی کے، یہ تمام مجموعے ہیں۔ شیخ محمد اکرام کی تصانیف آب کوثر، موج کوثر اور رود کوثر کا موضوع ہے تاریخ ادب۔ فارسی میں شیخ سعدی کو بلبل شیراز کہا جاتا ہے۔ اردو میں مرزا غالب کے علاوہ بلبل ہند کے لقب کسے حاصل ہے؟ داغ دہلوی کو اردو میں مرزا غالب کے علاوہ بلبل ہند کہا جاتا ہے۔ مسدس حالی خواجہ الطاف حسین حالی کی طویل نظم ہے، اس کا موضوع ہے مد و جزر اسلام۔ بچوں کا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے بارے میں بہت سا کام کیا ہوا ہے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق کا لقب ہے۔ آقائے اردو کن کو کہا جاتا ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد کو کہا جاتا ہے آقائے اردو۔ یک شنبہ ہفتے کا کون سا دن ہے؟ تو یک شنبہ ہفتے کے اتوار والے دن کو کہا جاتا ہے فارسی کے اندر۔ نہ گلے نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ مرزا غالب کی غزل کے اس شعر کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ مطلع کہیں گے۔ سوال نمبر 91 کے حوالے سے قافیہ پردہ ساز کی آواز ہے۔ قافیہ اور ردیف کو ہم نے پہلے کیا ہوا ہے، پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں، آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ شعر نمبر 91 کے شعر میں ردیف کیا ہے؟ تو شعر میں ردیف نہیں ہے۔ علمی اردو لغت کے مرتب کون ہیں؟ وارث سرہندی ہیں علمی اردو لغت کے مرتب۔ روشنائی کے مصنف کا نام ہے سجاد ظہیر۔ دیوان غالب کو کس نقاد نے الہامی کتاب قرار دیا ہے؟ عبد الرحمن بجنوری نے۔ قرۃ العین حیدر اردو کے کس معروف ادیب کی صاحبزادی کا نام ہے؟ سجاد حیدر یلدرم کی بیٹی کا نام قرۃ العین حیدر ہے۔ قصیدے میں گریز سے پہلے کون سا فنی عنصر لایا جاتا ہے؟ تشبیب لائی جاتی ہے گریز سے پہلے۔ اردو غزل کا عہد زریں کس شاعر کے دور کو کہا جاتا ہے؟ مرزا غالب کے دور کو۔ میر انیس کے کلام میں مبالغہ آرائی شاعری کی نمایاں خوبی ہے۔